میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے علاقے کی مایہ ناز شخصیت، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں چاشنی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر ہمارے سروں پہ دیرگاہ سلامت رکھے۔ میری مراد مفتی عارف سعید صاحب کوٹدو، اللہ تعالیٰ ان کی سائے کو ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو اپنے آپ کو سرور کائنات سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور جتنا زیادہ فخر محسوس کرتا ہے اتنا زور سے حضور علیہ السلام پر گلدستہ درود پیش فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وزی وقار محترم مکرم معزز سامعین حضرات، خصوصاً ہمارے اس سناوا شہر کے معتبر
مستند علماء کرام اور زعماء جلسہ، وقت کی نزاکت کے لحاظ سے اجمالاً سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بالخصوص اپنے میزبان حضرت مولانا اشرف حسان صاحب زیدہ مجدہم، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش، اس محنت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول فرما کر سارے مجمع کی ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ بچہ بچے کا بنے گا نمازی، یہ عنوان شاید بہت آسان ہے، لیکن تمنا اور خواہش ہر مسلمان کی ہے کہ کاش میرا بچہ نمازی بن جائے، کاش میرا بچہ نماز پڑھنے والا بن جائے، کاش میرا بچہ پکا سچا نمازی بن جائے۔ ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی تمنا ہے۔ آج اس عنوان کو لے کر حضرت مولانا اشرف صاحب زیدہ مجدہم ان علماء کرام کی سرپرستی میں یہ تقریب سعید منعقد فرما رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ نام بری کرنے کے لیے کہ ہم نے 400-500 بچوں کو نمازی بنا دیا۔ اس تقریب سعید کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری کاوش اور محنت صرف 400-500 تک نہیں، بلکہ ہماری کاوش اور محنت یہ ہے کہ پورا سناوا سمیت عالم اسلام پکا سچا نمازی بن جائے۔ آج آپ نماز سے متعلق چند گفتگو کے عنوانات تو بہت سارے ہیں، نماز کے چند باتیں میں اس کے تحت عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، استاد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک استاد وہ ہوتا ہے جس کی سوچ صرف تعلیمی ہوتی ہے، یہ استاد بھی ہمارے سر کا تاج ہے، یہ استاد بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے کہ استاد ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم والعلم والمتعلم فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، استاد بھی شاگرد بھی علم دین تینوں کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ استاد بننا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ایک استاد وہ ہے جس کی سوچ تعلیمی ہے، یہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، یہ بھی ہمارے آنکھوں کا نور۔ اور کیوں نہ ہو، جب ہم ان استاد کے پاس اپنا بچہ داخل کرانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا بچہ کورے کاغذ کی طرح ہے، جس کے سینے پر نہ سورۃ فاتحہ ہے، جس کے سینے پر نہ سورہ بقرہ ہے، جس کے سینے پر نہ آیت الکرسی ہے، جس کے سینے پر نہ وہ اسباب ہیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ جزائے خیر دے اساتذہ کرام کو، ان کی کاوش اور محنت کو۔ بچہ کورا کاغذ دیتے ہیں اور یہ 2.5-3 سال کے بعد جب ہمارا خون، ہمارا بچہ، ہمارا لخت جگر ہمیں واپس لوٹاتے ہیں تو حافظ قرآن بن چکا ہوتا ہے۔ یہ ان اساتذہ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مختصر بات عرض کرنی ہے، اساتذہ کی اہمیت، شاگرد کی اہمیت، علم دین کی اہمیت، اور پھر نماز کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے استاد کا مقام بہت اعلیٰ اونچا ہے، پر استاد دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کی سوچ تعلیمی ہے، یہ بھی ہمارے سروں کا تاج۔ ایک وہ استاد ہوتا ہے جن کی سوچ تعلیمی کی ساتھ ساتھ تعمیری بھی ہوتی ہے۔ اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے اس ضلع کے اندر صرف میں آپ کو آپ کے شہر سناوے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس ضلع کے اندر چند اساتذہ اللہ نے ایسے ہمیں عطا کیے ہیں جن کی سوچ صرف تعلیمی نہیں تعمیری بھی ہے، کہ جب بچہ ہمارے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو جب ہم واپس کریں تو علم نہ ہو بلکہ عمل سے بھرا ہوا پیالہ بھی ہو۔ کتنے اہل علم ہو جاتے ہیں ایسے کہ علم ان کو نفع نہیں دیتا، اور تعمیری سوچ جو استاد رکھتے ہیں
ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ اپنے شاگرد کو پروان چڑھانے کے طور طریقے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا اشرف صاحب کو کہ آپ کو ایسا استاد ملا جو تعمیری سوچ بھی رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک تقریب کی جس میں 100 بچہ نمازی اور آج 400 500، یہ چند دنوں کی محنت اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگلے چند دنوں کے اندر اب 1 صفر اور بنے گی تو یہ 400 نہیں 4000 ہو جائے۔ کہو زور سے انشاءاللہ، اور زور سے کہو انشاءاللہ۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کوشش میں کروں گا اپنی بات مختصر سے وقت، لیکن جب صفریں بڑھتی ہیں تو پھر بات صفر کی نہیں ہوتی، بات تعداد کی ہوتی ہے۔ دہلی کے قریب ایک کنواں ہے، بر صغیر کا واقعہ ہے، نام تھا اس کا کریم بخش، لیکن چونکہ عام طور پر بعض علاقوں میں نام بگاڑتے ہیں، لیکن میں اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کسی کا نام نہ بگاڑا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو برے لقبوں سے نہ پکارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن دستور تھا علاقے کا، کریم بخش کا نام کریم مشہور تھا، لیکن نیکی کسی کی محتاج نہیں، وہ تو اللہ کی توفیق سے کسی کو ملتی ہے۔ اس علاقے میں کنواں تھا، کریمو دیکھتا تھا کہ جب کوئی کنویں کے پاس پیاسا آتا تو سارا کام کھیتی باڑی چھوڑ کر دوڑ کر جاتا اور کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال کر اس پیاسے کو پانی پلاتا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو آخرت میں تو اجر دیتی ہے، دنیا میں بھی اجر دیتی ہے۔ ایک دن اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا، یہ اللہ والوں کی آنکھ بھی بڑی ہے، کرامت الاولیاء حق۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اہل اللہ میں سے آئے، کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تو کریمو دوڑ کر یعنی کریم بخش دوڑ کر آیا اور آ کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، حضرت کو پیش کیا۔ حضرت نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، جس کو ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں فیس ریڈ کی، اور خوش ہو کر فرط محبت میں فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب کریم بخش سادہ کسان، سادہ آدمی، کھیتی باڑی کرنے والا، یہ اس نے آپ بیتی لکھی ہے اور اس میں ایک نتیجہ بتایا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس نے اپنا حوالہ لیا۔ کہتے ہیں اللہ والے نے فرط محبت میں آ کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دیا، میں نے کہا جی جو دے دو۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے انگلی سے 1 لکھ دیا اور مسکرا کر چلے گئے۔ کریم بخش کہنے لگا میں حیران ہوا، اب ہر روز رائج سکہ 1 درجہ مجھے نفع ہونے لگا۔ میں خوش ہوا کہ اس اللہ والے کی ہاتھ پر 1 لکھنے کی برکت یہ ہے کہ آج مجھے 1 رائج السکہ نفع زیادہ ہونے لگا۔ اب تو اور زیادہ محبت سے پانی پلانے لگا۔ کچھ دنوں کے اندر اتفاقاً ایک اور اہل اللہ میں سے ایک اللہ کے ولی کا وہاں گزر ہوا، کنویں کے پاس ٹھہرا تو کریم بخش دوڑا آیا، ڈول سے پانی بھرا پلایا۔ اس اللہ والے نے بھی چہرہ دیکھا، مسکرانے لگے، فرمانے لگے فرط محبت میں اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ہاتھ پہلے آگے کیا، حضرت نے 1 لکھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس اللہ کے بندے نے دیکھا ہاتھ کو تو بہت مسکرائے اور خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ پہلے بھی کسی اللہ والے کا گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے 1 صفر بڑھا دی، بات چلی تھی 0 سے، بات چلی 0 سے۔ حضرت مولانا اشرف صاحب 0 سے چلے۔ مجھے آج بھی وہ جملہ ان کا یاد ہے کہ مفتی صاحب میں مسجد میں جب آیا تو اکیلا تھا۔ اللہ تو اس کے آنسوؤں کا بدلہ اگر یہ دے سکتا ہے کہ آج 0 سے 400 ہو گئے تو اے اللہ اس کے آنسوؤں کی برکت سے تو ہماری مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تو ہماری مغفرت کے فیصلے بھی کر سکتا ہے، اور آج 0 سے 400 ہو گئے۔ اس کریم بخش نے دیکھا کہ روزانہ رائج السکہ مجھے 10 گنا زیادہ منافع ہونے لگا۔ اب تو بہت خوش ہوا، امیر ہونے لگا۔ اس وقت کا بر صغیر کا واقعہ
10 درجے رائج السکہ زیادہ. قدرتی بات ہے. ایک دن ایک اور اللہ والے کا گزر ہوا تو یہ دوڑ کر گیا, پانی پلایا. اس اللہ والے نے چہرہ پڑھا اور سمجھ گئے نیکی دماغ اور دل سے کر رہا ہے, دکھاوے کی نہیں. انہوں نے فرط محبت میں فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. اللہ والے نے ہاتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ کسی اہل اللہ کا یہاں سے گزر ہوا. انہوں نے انگلی سے ایک اور صفر بڑھا دی. اب تو کریم بخش کہنے لگا میرے وارے نیارے ہو گئے. ہر روز 100 درجہ رائج السکہ بڑھا اور بڑا امیر ہوا. دیہات چھوڑا, شہر میں اونچی دکان لے لی. اب پہلے اللہ والے کا واپس جب وہاں آنا ہوا تو پوچھنے لگے یہاں ایک سادہ لو آدمی کنویں کے پاس پیاسے کو دیکھ کر دوڑ کر آتا تھا, آج وہ آیا نہیں. لوگوں نے کہا حضرت جی وہ تو بڑا مالدار ہو گیا ہے, علاقہ چھوڑ دیا ہے, شہر میں اونچی دکان پر ہے, نوکر چاکر ہیں اس کے. حضرت نے فرمایا مجھے وہاں لے کر چلو. اب وہ واقعی اونچی دکان پر بیٹھا ہے. اس کی نظر پڑی اللہ والے کے اوپر تو سمجھ گیا یہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جس کے ایک لکھنے سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں, کہ جس کے ایک لکھنے کی برکت سے زیرو سے میں یہاں تک آیا. اپنی مسرت سے اترا, گلے لگایا اور کہا کہ حضرت آئیے تشریف لائیے. حضرت نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ. یہ بڑا خوش ہو کر ہاتھ بڑھانے لگا کہ آج ایک صفر بڑھے گی تو 1000 گنا زیادہ نفع ہوگا. حضرت نے انگوٹھے سے سارا ہی مٹا دی. حیران ہوا کہ ہر روز چکی الٹی چلی اور پھر وہیں آ کھڑا ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا. میرے محترم بھائیوں, نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ آپ کا بچے کا نمازی بن جانا, میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. یہ استاد ہی کا کام ہے کہ آپ کے بچے کو نمازی بنا سکتا ہے, آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے. یہ ان کے خون پسینے کا کرشمہ ہے, یہ ان کی رگ ریزی, راتوں کی محنت اور دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے. ورنہ ایک پیر صاحب, ایک ان کے مرید, ایک ان کا شاگرد اور بیٹا بھی تھا پیر صاحب. یہ دیکھو یہ بڑی مشاہداتی بات انہوں نے بتائی. پیر صاحب فرمانے لگے میرا بیٹا تھا پر میرے ساتھ میرا مرید تھا, اس مرید کا وہ شاگرد بھی تھا, میرا بیٹا بھی تھا. فجر ایک جگہ ہم سفر پر گئے, رات کو جب ہم سوئے تو میں نے, پیر صاحب فرمانے لگے, میں نے اپنے مرید کو جو میرے بیٹے کا استاذ تھا, میں نے کہا ذرا میرے بیٹے کو بھی فجر کے لیے اٹھا دینا. یہ کہہ کر میں مسجد میں آ گیا. وہ حضرت اللہ والا خود لکھتے ہیں یہ بات. میں نے اپنے مرید کو کہا جو میرے بیٹے کا استاد بھی تھا کہ میرے بیٹے کو ذرا نماز کے لیے اٹھا دینا. پیر صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہوا, میں مسجد میں ابھی بیٹھا تھا, بیٹا بھی ساتھ آ گیا. میں نے کہا کہ میں تو اس کو اتنا بار صبح کو اٹھاتا ہوں, یہ اٹھتا ہی نہیں ہے, آج آ کیسے گیا؟ تو سمجھ گئے کہ شاید مرید درجات اور مراتب میں مجھ سے بھی اوپر چلا گیا. بعد میں پوچھا مرید سے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, میں اپنے بیٹے کو فجر میں اٹھانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, پھر بھی یہ فجر میں ایک آدھی رکعت میں آتا ہے, اور تم نے ایک بار کہا یہ مسجد میں آ گیا, وجہ کیا ہے؟ سنو ذرا, اب کمال کی بات سنو جو سنانا چاہ رہا ہوں. فرمانے لگے حضرت جی آپ ابا بن کر اٹھاتے ہیں, میں استاد بن کر اٹھاتا ہوں. آپ اٹھاتے وقت یہ سمجھتے ہو میرا لختے جگر ہے, کوئی نہیں, ابھی 10 منٹ نماز میں باقی ہے, اٹھ جائے گا, لیکن میں استاد ہوں. سمجھتا ہے بیٹا یہ میرا استاد ہے, اس لیے ایک ہی بار کے کہنے میں بھی مسجد آ گیا. یہ ہے مولانا اشرف صاحب کی محنت کا ثمرہ. آپ اگر لاکھ کوشش کرو آپ کا بیٹا پکا نمازی نہیں بن سکتا. آپ مولانا اشرف صاحب کی معاونت کرو. میں آپ کو اوتھینٹک اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ بندہ زیرو سے چلا ہے اور اس شناوا شہر ایک ایک بچے کو نماز پر لانے کی دھن لگائی ہے. اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. ورنہ آپ کو میں چند باتیں عرض کرتا ہوں نماز کے حوالے سے. نماز میری اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے, اہم العبادات ہے. کیسے اہم العبادات؟ فرمایا اس روز جب جسم پگھلنے کا وقت ہوگا, میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس پر مفسرین نے, شرائع حدیث نے سوال اٹھایا کہ بات توحید کی ہونی چاہیے, بات اللہ کی وحدانیت کی پہلے ہونی چاہیے. یہ وجہ کیا ہے کہ روز محشر سب سے پہلے نماز کا سوال کیوں ہوگا؟
تو جواب دیا کہ نماز وہ عبادت ہے جس میں اللہ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا اپنے آپ کو جھکا کر، فرمایا نماز کو دیکھ لو اس میں رکوع بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، فرمایا نماز کو دیکھو اس میں سجدہ بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھ کر میں اللہ کی عبادت کروں گا، فرمایا نماز میں قرآن ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کو راضی کروں گا، فرمایا نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو بیان کروں گا، فرمایا جاؤ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم، تو نے اللہ کی عظمت کا بیان کر دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی بزرگی بیان کرنا چاہتا ہوں، رکوع دیکھو سجدے دیکھو، نماز کے اندر سبحان ربی الاعلی کہتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ساری عبادتیں اللہ کے نام کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نماز میں پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں ساری تیرے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کے نبی پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نماز کو دیکھو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا دیکھو نماز کے اندر درود ابراہیم موجود۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے، اللہ میری بچوں میں سلامتی والا بنا دے، فرمایا نماز کو دیکھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، فرمایا نماز کو دیکھو ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نماز میں دیکھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک آدمی کہتا ہے میں فرشتوں پر بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، میں جنات پر بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نماز دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وہ اہم العبادات ہے، اللہ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر لاگو کی، جتنی عبادتیں کی ہے وہ ساری نماز میں اللہ نے جمع کر دی۔ اس لیے نماز پڑھنے سے آپ ساری عبادتیں کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اللہ کی عظمت کو بیان کر سکتے ہو، اللہ کی کبریائی کو بیان کر سکتے ہو، نبی پر درود پڑھ سکتے ہو، نبی پر سلام بھیج سکتے ہو، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہو، اپنے والدین کی مغفرت کے دعائیں کر سکتے ہو، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، نبی پر درود بھیج سکتے ہو۔ اس لیے جو آدمی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے ساری عبادتیں ادا کر دی۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تاکہ نماز میں نکل گیا ساری عبادتوں میں نکل گیا۔ اللہ کی قسم کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ معراج پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور بہت سارے واقعہ، ایک واقعہ یہ سنایا کہ میں ایک بڑے میدان میں دیکھا کہ فرشتے بہت سارے لوگوں کے سروں پر بہت بڑا وزنی پتھر مارتے ہیں اور سر جھکنا چور ہو جاتا ہے، اور چیخو پکار چلات ہی چلا۔ حضور علیہ السلام شفیق ہے، نرم طبیعت رکھتے ہیں، فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے، جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جن کی چیخوں پکاروں کا یہ عالم؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ کیسے جگرا ہے! میں کہتا ہوں جس کے جو نماز چھوڑتا ہے اس کے سینے میں کوئی بہت بڑا شیر کا دل ہے، پتہ نہیں چھوڑ کیسے دیتے ہیں نماز، ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑ دینا، کبھی نہ چھوڑ دینا۔ 15-15 منٹ کی تو نماز ہوتی ہے، اگر 24 گھنٹے میں سوا گھنٹے میں اگر ہماری نمازیں ادا ہو جائیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں آئے اپنا کام بھی کیا ہے اور رب کو راضی بھی کیا۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں میں آپ تو ایک بات سنیں۔ ایک شیخ کے پاس ایک عورت آئی باپردہ اور کہنے لگی کہ حضرت میرا بیٹا نماز فجر کے لیے اٹھتا نہیں۔ حضرت نے برجستہ جواب دیا، کذب کی، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت واللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
حضرت نے فرمایا کذبتی، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس عورت نے کہا واللہ قسم بخدا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بیٹے کے کمرے میں آگ لگ جائے تو کیسے اٹھاؤ گی؟ کہنے لگی انا جرعونو کا، حضرت اگر میرے بیٹے کے کمرے میں آگ لگ گئی، انا اجرعونو کا، میں اس کی گردن سے پکڑ کر باہر نکالوں گی، میں یہ نہیں دیکھوں گی ہاتھ پکڑا ہے یا سر پکڑا ہے، میں اس کی تکلیف کو نہیں دیکھوں گی، میں اس کی پریشانی مشقتوں کو نہیں دیکھوں گی، انا اجرعونو کا، میں اس کی گردن پکڑ کر باہر پھینک دوں گی۔ فرمانے لگے اللہ کی بندی، اگر دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو اس کی گردن پکڑ کر باہر لا سکتی ہے تو جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن سے پکڑ مسجد پہنچا دے۔ انا اجرعونو کا، ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے نا، یہ جو بکھیڑے ہیں اس کے پریشانی ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، پریشان ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا املؤ یدئی کا رزقا، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کے غنا، تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا۔ اور پھر فرمایا تو جب فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سجدے سے دن کی ابتدا کرتا ہے، میں عرش پر اعلان کر دیتا ہوں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے مجھے سجدہ کیا، سجدے سے اس نے دن کا آغاز کیا، اب اس کے سارے دن کے کام کاج میرے ذمے، سارے کام کاج اللہ اپنے ذمے لے لے، اور کیا چاہیے؟ سورہ یاسین صبح کو پڑھو، میرے نبی نے فرمایا 80 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت مولانا اشرف صاحب کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے بچوں کو جو ہم بڑی محنت سے نمازی نہ بنا سکتے، ان کی کاوش اور محنت سے ہمارے بچے نمازی بن گئے۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا بھی کہ جب معصوم بچہ سر زمین پر رکھتا ہے تو عرش الہی پر کتنی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب معصوم بچہ جس کے پیشانی نے گناہ نہ کیے، جس کے ہاتھوں نے گناہ نہ کیے ہیں، جب وہ بچہ، ہم جیسے ظالموں کو ترس آ جاتا ہے، میرا بچہ سجدہ کر رہا ہے، میرا بچہ دعائیں مانگ رہا ہے، بتاؤ ارحم الراحمین کو کتنا رحم آتا ہوگا کہ میرے معصوم سب، میرے بندے کا معصوم سے بچے نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ شوہر زنجیروں میں جکڑا ہوا، آگ کی لپیٹوں میں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو مکتب میں بھیجا، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اگلے دن خواب دیکھا تو شوہر جنت کی سیر کر رہا تھا۔ خواب میں پوچھا کہ سرتاج میں تو بہت پریشان تھی اور آپ تو جنت کی سیر کر رہے ہو، تو اس نے خواب میں بتایا بھاگوان تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جب تو نے میرے بیٹے کو مکتب میں قاری صاحب کے پاس لے گئی، قاری صاحب نے اس کو یہ پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتف ہاتف آواز ہے یہ بندے خدا جس کا معصوم سا بچے مجھے رحمان گئے، جس کا معصوم سا بچہ مجھے رحیم گئے، میری غیرت کو گوارا نہیں میں اس کے باپ کو عذاب دے دوں۔ ادھر بچے نے الرحمن الرحیم کہا، ادھر اللہ نے مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، یہ آپ کا آنا بھی بیکار نہیں ہے، حوصلہ افزائی ہوئی ہے سارے علماء کرام کی، خاص طور ماشاءاللہ جی بھائی عبدالباسط، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے کوٹکدو کے مالدار بھی ہیں، دیندار بھی اور محبت کرنے والے بھی ہیں۔ میں رات بھی ان کے لیے دعائیں اسپیشل بھائی عبدالباسط کا نام لے کر رہا تھا، ہماری ذمہ داری ہے جی، اس لیے کہ آپ کو ایک اصول بتاؤں، آپ اگر ریڈی لگاتے ہیں، دکان کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، یا آپ کسی عہدے اور منصب کی کرسی پر بیٹھے ہیں، تو آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ نے دھرتی پر دو طرح کے لوگ بنائے، ایک نظام دنیا کو چلانے والے، ایک دین کو حاصل کرنے والے، اور دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ اگر سارے مدرسے میں عالم حافظ بن جائیں تو بتاؤ وکیل کون بنے گا، وکالت کون کرے گا، صدارت کون کرے گا، جج کون بنے گا، پولیس والا کون بنے گا، ٹیچر کون بنے گا، حکیم کون بنے گا، دکاندار کون بنے گا، کسان کون بنے گا؟ یہ نظام دنیا ہے۔ آپ جو بھی کام اللہ نے آپ کے ذمے لگایا بس دین کا لباس پہن کر کرو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان علماء کرام کی ذمہ داری میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا کام عبادت، نیت اچھی ہو جائے تو عادت عبادت بن جاتی ہے، طبیعت شریعت بن جاتی ہے، اور نیت اچھی نہ ہو تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔
تو اس لیے بھائی کوشش کرے اپنے بچوں کو نمازی بنائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، سنو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کسی کی عصر کی نماز، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کے سینے کو بتانے کے لیے قرآن آیا ہو، الم نشرح لک صدرک، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کے زمانے کو بتانے کے لیے بھی قرآن اتر رہا ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کے شہر کو بتانے کے لیے بھی قرآن آیا ہو، لا اقسم بہذا البلد، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کے آنکھوں کے سانچوں کو بتانے کے لیے بھی قرآن آیا ہو، ما زاغ البصر، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کی چادر کو بتانے کے لیے بھی قرآن آیا ہو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کے کمبل کو بتانے کے لیے بھی قرآن آیا ہو، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کے دانتوں کی سفیدی کو بتانے کے لیے بھی قرآن آیا ہو، یاسین والقرآن الحکیم، یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کو کتنا رونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا، اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، میرے نبی نے گناہ بھی نہیں بتایا۔ فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث ہے، آخر میں ایک منقول ہے، کئی حکم ایک بے نمازی کو ایک نماز کے چھوڑنے پر، حدیث سنو، کما حق یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز وقت پر نہ پڑھی، اگر کسی نے نماز وقت پر نہیں پڑھی اور پھر بعد میں اس کو پڑھی، اگلا جملہ وہاں نہیں، فقہائے کرام کی تفسیر میں ان کی تحقیق کے اندر عرض کر رہا ہوں، توبہ نہ کی تو ایک نماز کو وقت پر چھوڑنے سے 2,88,00,000 صلی اللہ جہنم میں ڈالے۔ کئی حکم کی تفسیر یہی کی ہے، اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں، کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دیکھو آپ علیہ السلام اتنے شفیق تھے، مہربان اتنے ہیں کہ اگر دنیا میں مہربانی کہیں جا کر دم توڑتی ہے، کہیں جا کر شفقت ختم ہوتی ہے، وہ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر شفقت ختم ہے۔ اس کے بعد پھر خالق کے پاس ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ایسا شفیق پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز چھوڑ دی اور توبہ نہ کی تو 2,88,00,000 سال جہنم میں ڈالا جائے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام اتنے شفیق ہونے کے باوجود، اتنے مہربان ہونے کے باوجود، آپ فرما رہے ہیں اپنا بچے کو جب 7 سال کا ہو جائے مرو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، اور پھر فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو مارو۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس پر مہربانی ختم ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس پر شفقت ختم ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو کائنات کے پیغمبر ہے؟ یہ کون فرما رہے رحمت للعالمین ہے کہ اس بچے کو مارو 10 سال کا اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے؟ حالانکہ نماز ابھی فرض ہونے میں 2 سال باقی ہے، کہ 12 سال سے پہلے کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ 11 سال میں دعویٰ بھی کرے، ماں باپ دعویٰ کرے میرا بچہ بالغ ہے، عمر 11 سال ہے، شریعت کہتی ہے یہ بالغ نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بالغ ہونے میں بھی 2 سال باقی ہے۔ 10 سال کے بچے کو ایسا شفیق مہربان پیغمبر رحمت للعالمین حکم دے رہے کہ مارو، نماز پڑھاؤ۔ اتنی نماز کی اہمیت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو میرے نبی نے گناہ نہیں بتایا، رونا بتایا۔ کتنا روئے وہ، کتنا روئے؟ فرمایا ایسا شخص ایسے روئے کہ اگر ایک آدمی اس کا مال و متاع، مال و دولت کو آگ لگ جائے، آفت آسمانی سارا ختم کر دے، پھر گھر جائے تو چھت زمین پر آ جائے، بیوی بچے بیٹا بیٹی پوتے پوتے سب اس کے فوت ہو جائے، تن تنہا ہو اور اعضاء میں قوت ختم ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو ہو کہ آگے نہ مال و متاع کی امید ہو نہ پھر اولاد کی امید ہو، ایسا شخص ایسی حالت کے اندر جب اتنی بڑی مصیبت اس پر اترتی ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کتنا روئے گا؟ تو صحابہ نے تو وہاں ہمارے پاس بات نہ پہنچی، شرائع حدیث نے لکھا ہے، فرمایا وہ اتنا روئے گا کہ آنکھ سے آنسو کی بجائے خون نکلے گا۔ فرمایا پھر عصر کی نماز اگر کسی سے فوت ہو جائے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اتنا ہی روئے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ 15 منٹ کی ساری نماز، 15 منٹ کی ساری نماز ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 1.25 گھنٹے سے اللہ راضی ہوتا ہے
पौने 23 घंटे हमारे हैं। सुनो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई आदमी ये कहे कि हजरत कोई वजीफा बता दो मुझसे गुनाह छूट जाए, अव्वल तो बहुत कम लोग ऐसे हैं। लोग ये तो वजीफा पूछते हैं कि रोजी में बरकत हो जाए, ये तो वजीफा पूछते हैं कि औलाद हो जाए, ये तो वजीफा पूछते हैं कि बेटी है बेटा हो जाए। और हमारी तो शरीयत कमाल की शरीयत है, इनके भी वजीफे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान अतर से जारी हुए। लेकिन चीदा चीदा खुश नसीब लोग कभी कभार खाल खाल ये फोन भी आता है कि हजरत कोई वजीफा बताओ जिससे मेरे गुनाह छूट जाए। मैं कहता हूं, वजीफा मैं बताऊं या पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन बता दे। वो वजीफा जो रब्बुल आलमीन ने पालन नहार पैदा करने वाले ने खुद बताया कि ये वजीफा करो गुनाह छूट जाएंगे। और वजीफा क्या है? कलाम इलाही है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये कलाम इलाही है। अल्लाह फरमाते हैं, नमाज को जितना अच्छी करके पढ़ना शुरू कर दोगे उतना ही अल्लाह तुमसे गुनाह छुड़वा देंगे, गुनाह से महफूज रहोगे। नमाज को अच्छी करना शुरू कर दो, उधर से गुनाह खुद ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन हजरात की मेहनत शाका को कबूल फरमाए। मैं फिर आखिर में अपने तमाम उलमाए किराम, वक़्त की नज़ाकत, वरना मेरे मौलाना शाह साहब हैं, मुफ्ती सज्जाद साहब हजरत, बहुत सारे उलमाए किराम हैं। मेरा जी चाहता है कि ये माशाअल्लाह सिना में वो काम कर रहे हैं कि इनको खड़े होकर सलूट मारना चाहिए। और माशाअल्लाह मौलाना अशरफ साहब ने तो कमाल ही कर दिखाया। अल्लाह इनके इस अमल को और काविश को सिर्फ सिनावे में नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पर अब देख लिया है, क्योंकि फेसबुक का दौर है जी, सोशल मीडिया का, हर कोई उस्ताद मुतहर्रिक हो गया। अल्लाह हम सबको तालीमी सोच वाला भी बनाए, तामीरी सोच वाला भी बनाए। और आखिर में भाई अब्दुल बासित जिनका हाल है, अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, उनके इन अखलाक में बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन की रूहानियत को बुलंद फरमाए, उनके घर में अल्लाह रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल। और जितने लोग आप आए हैं, अल्लाह की कसम तह दिल से आपके लिए भी दुआ गो हूँ। आप आए तो हौसला बढ़ा है, आप ना आते तो हौसला शिकनी हो जाती, अगला कदम ही ना उठाते। अल्लाह आपका आना खैर का आना बनाए। मेरे अल्लाह इनके आने की बरकत से इनकी सारी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, इनकी मुसीबतों को दूर कर दे। अल्लाह इनके कर्जों को दूर कर। अल्लाह अहले बैत की बरकत, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के तुफैल, अल्लाह इन सब की मुसीबतों को खुशियों में बदल दे, इनकी दुआओं को कबूल फरमा दे।